بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 نومبر بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ چیئرمین نیب نے جو چیئرمین نیب پر اور نیب کے نظام پر تنقید کر رہے تھے ان کو بڑا ہی اہم اور بڑا ہی کرارا جواب دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں تھیں جو ڈسکس ہو رہی تھیں۔ چیئرمین نیب، نیب ریفرنسز، نیب عدالتیں، نیب کے فیصلے اور کیا ان میں کوئی بیرونی مداخلت ہے، یہ ساری چیزیں تھیں جو نیب کے حوالے سے سننے میں آتی تھیں، لیکن بہرحال چیئرمین نیب اس کے اوپر بول پڑے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس تھا، جو کہ شریف خاندان کے فرد ہیں اور وہ وہاں پر ان کے وکیل پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے ان کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ کارروائی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں جن پر جرمانہ عائد کر دیا ہے عدالت نے، اور پاکستان بار کونسل کے وہ ممبر بھی ہیں۔ اور یہ معاملہ کیوں ہے، ان کے خلاف کیس کیا ہے شریف خاندان کے خلاف، اور اس میں ان کا وکیل کیوں بھاگ رہا ہے، معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جو آڈیو لیکس کا معاملہ تھا، اس کے بعد جو مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئیں، ایک وہ تھی جو اشتہارات دینے کے حوالے سے تھی، اور ایک وہ آڈیو جو آج منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں میر شکیل الرحمان اور میاں عامر کو، دنیا نیوز کے جو میاں عامر ہیں ان کو۔ تو اس پر اب جو صحافتی ادارے ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور وہ مریم نواز کے خلاف اور اس پورے معاملے پر تحقیقات کے لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں، اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے۔ وہ تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب بینک کی طرف سے ایک دعویٰ دائر کیا گیا تھا، ایک ریکوری پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ 74 کروڑ روپے کا قرضہ تھا العربیہ شوگر مل جو کہ شریف خاندان کی ہے، وہ قرضہ واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس جواد حسن صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج ہیں، ان کی عدالت میں، اور جو وکیل ہیں پنجاب بینک کے جو سینئر وکیل ہیں وہ آج موجود نہیں تھے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم عدالت میں ابتدائی بحث کریں گے، اور ابتدائی بحث کے بعد پھر عدالت شریف خاندان کو نوٹسز جاری کرے گی۔ تو آج بغیر کارروائی کے کیس اڈجن کیا گیا کیونکہ پنجاب بینک کے جو سینئر وکیل ہیں وہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ دوسری طرف چیئرمین نیب کی طرف سے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ چیئرمین نیب پچھلے کافی عرصہ سے، جب سے یہ نیب ترمیمی آرڈیننس آیا، اس کے بعد جو ثاقب نثار کا معاملہ آیا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایفیڈیوٹ آیا رانا شمیم کا، یہ سارے معاملات تھے جن کی بنیاد پر مختلف چیزیں تھیں جو ڈسکس ہو رہی تھیں، مختلف چیزیں تھیں جن کے اوپر بات کی جا رہی تھی، لیکن بہرحال چیئرمین نیب نے اس پر خاموشی توڑی ہے۔ چیئرمین نیب کو اس میں طلب بھی کیا گیا، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کرنے کے علاوہ چیئرمین نیب کو اس حد تک دھمکی دی گئی رانا تنویر کی طرف سے، جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، کرپشن کیسز کے وہ ملزم ہیں۔ خواجہ آصف اس کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ خود کرپشن کیسز میں ضمانت پر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر چیئرمین نیب اس قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو چیئرمین نیب کے ہم وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے، اور یہ معاملہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ پھر نیب کا جو پروسیس ہے، نیب کی جو عدالتیں ہیں، نیب کا جو ریفرنسز فائل کرنے کا طریقہ کار ہے، کیا کسی طرح کا کوئی بیرونی دباؤ ہے، اس کا جواب دیا ہے چیئرمین نیب نے۔ چیئرمین نیب کا کہنا ہے کہ کرپٹ اور بدعنوانوں کے پاس کچھ اور ہے نہیں اپنے کیسز میں پیش کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش کریں، وہ پروپیگنڈا کر کے اپنے کیسز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے پروسیکیوشن کو، اور پروسیکیوشن ان کے خلاف کیسز کو ختم کر دے گی۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ کرپٹ افراد کی سازشوں پر جو ہے ان کے اپنا جو کردار ہے وہ پانی پھیر دیتا ہے جب وہ اس طرح کے آرگومنٹس دیتے ہیں، جب وہ عدالتوں کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ نیب کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اپنے ہی کیسز میں عدالتوں میں دیں آپ، لیکن وہ عدالتوں میں وہ ثبوت نہیں دیتے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ان الزامات کی کوئی بھی ان کے پاس دلیل یا ایویڈنس موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ عدالتوں میں وہ ایویڈنس، ڈاکومنٹس، وہ چیزیں لے کر نہیں آتے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ گزشتہ 4 سال میں 1194 ملزمان کو احتساب عدالتوں نے آئین، قانون اور نیب کی طرف سے جمع کروائے گئے ناقابل تردید ثبوتوں کی روشنی میں سزائیں سنائیں۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو نیب کے کیسز ہیں اس میں جو سزا کا تصور ہے یا جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو سزا ہوئی ہے جو کرپشن کے ملزمان تھے، اور یہ ان پچھلے 3-4 سال میں یہ نیب کی پوری تاریخ میں اتنے لوگوں کو سزا نہیں ہوئی۔ سزا تب ہوتی ہے جب ملزم کے خلاف کافی
میٹیریل موجود ہوتا ہے، ایویڈنس موجود ہوتی ہے، ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر عدالتوں میں یہ کارروائی ہوتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور بہرحال یہ پروپیگنڈا ان کا ناکام ہوگا، اور عدالتوں میں اپنے کیسز کو، عدالتوں میں اپنے آپ کو انوسینٹ پروو کریں گے تو تب بھی ان کے خلاف کیس ختم ہوگا۔ پریس کانفرنس کرنے سے یا ہمارے اوپر الزام لگانے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو میڈیا ہاؤسز سے متعلق آڈیو ہے مریم نواز کی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان 4-5 چینلز کو اشتہارات نہیں دینے اور باقی ان چینلز کو دینے ہیں۔ پھر ایک رپورٹ سامنے آئی کہ 15 سے 18 ارب روپے کے اشتہارات نون لیگ کے دور میں جاری کیے گئے۔ مریم نواز ایک میڈیا سیل چلاتی تھیں اور وہ حکومتی ریاستی پیسہ جو اربوں روپے کے ٹیکسز ہیں ریاست کے، عوام کے، وہ پیسہ اشتہاروں میں دیتی تھیں، اور اس میں وہ اپنی مرضی کے چینلز میں دیتی تھیں جو ان کے، اور یہ بات احسن اقبال بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، ہم پاگل نہیں ہیں کہ پیسہ ضائع کرتے اپنے مخالف چینلز کو دے کر۔ اور پھر مریم نواز نے اس آڈیو کو بھی کنفیشن کر لیا، اقبال جرم کر لیا، اقرار جرم کر لیا کہ ہاں یہ آواز میری ہے اور یہ آڈیو میری ہے۔ 2017 میں ان کی ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ وہ کوئی میڈیا سیل نہیں چلاتی، لیکن وہ خود 2021 میں کہتی ہیں کہ ہاں وہ جب میڈیا سیل چلا رہی تھی مسلم لیگ نون کا تو تب کی یہ آڈیو ہے۔ اس پر PFUJ کا مریم نواز کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے، اور اس میں جو پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ ہے، ان کے جنرل سیکرٹری رانا عظیم کی طرف سے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اشتہارات سے متعلق جو آڈیو ہے وہ آزادی صحافت پر بہت بڑا حملہ ہے، اور وہ صحافیوں کو بے روزگار کرنے کے مترادف ہے، اور ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو ریاست ان کو بھی ان کا حق دیتی ہے، جو تنقید نہیں کرتا ان کو بھی حق دیتی ہے۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کی حکومت پر تنقید کرتے تھے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو ریاست کا پیسہ ہے وہ ہمیں نہ دیا جائے؟ کوئی ریاست مسلم لیگ نون تو نہیں تھی، اور صرف ان کی اس وجہ سے ARY کے بارے میں رانا عظیم نے لکھا کہ جہاں 3 ارب سے زائد اشتہارات دیے گئے صرف جیو کو، وہاں صرف 8 کروڑ کے اشتہارات دیے گئے ARY کو، اور کہا کہ 22 کروڑ کے اشتہارات صرف اور صرف دیے گئے PTV کو، جو سرکاری چینل تھا، جب اس کو انہی اشتہارات دیے گئے۔ ایکسپریس نیوز کو نوازا گیا، دنیا نیوز کو۔ تو آج آپ دیکھیں میاں عامر کی جو آڈیو سامنے آئی ہے مریم نواز کی، مریم نواز کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ اب آپ نے اس کو پھیلانا ہے عمران خان کے خلاف، تو اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں سارے معاملات خود دیکھ لوں گا۔ اور پھر میر شکیل الرحمان کو جو کہا کہ آپ 2 طرفہ فیکٹس نہ چلائیں، صرف ایک ہی طرفہ جو مریم نواز کا بیانیہ ہے صرف اسی کو پروموٹ کریں۔ اور مریم نواز کہتی ہیں کہ جیو نے میری بات کو صحیح سے نہیں سمجھا، تبھی میں نے میر شکیل الرحمان کو کہا، اور میر شکیل الرحمان کو میں نے کہا کہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کمپیل تب کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ان کو خرید رکھا ہوتا ہے، اور جن کو خریدا جاتا ہے وہ پھر اپنی مرضی نہیں کرتے، اور وہ انہی کی مرضی کرتے ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اب جو پاکستان یونین آف جرنلسٹ ہے ان کو ڈیفینیٹلی وہ ہضم نہیں ہو رہی، وہ پریشان ہیں۔ اس کی وجہ سے کتنے بے روزگار ہوئے۔ ایکسپریس ٹی وی کے جن لوگوں نے خودکشی کی، وہ ایکسپریس بھی اربوں روپے لینے میں ملوث ہے، لیکن اس نے اپنے جو کارکنان ہیں ان کو کچھ نہیں دیا۔ جو رپورٹرز ہیں سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں ملتی 6-6 8-8 ماہ کی، لیکن یہ جو میڈیا مالکان ہیں یہ سارا کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس کے خلاف اب جو پٹیشن ہے وہ دائر کی جا رہی ہے۔ رانا عظیم نے کہا کہ ہم قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ مظاہروں کا بھی اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کریں گے۔ سیکرٹری جنرل PFUJ نے کہا کہ جمہوریت کیا اس طرح چلے گی؟ ایک غیر منتخب عورت کیسے ریاست کا پیسہ بانٹتی ہے، کیسے وہ میڈیا کو اپنے مطابق چلاتی ہے، کیسے بنا عہدے کے اربوں روپے کے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ رانا عظیم نے کہا کہ لیگی دور حکومت میں دیے جانے والے اشتہارات کے آڈٹ کا ہم مطالبہ کرتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ کس کس کو کیا ملا ہے، اور جن صحافیوں کو بطور لفافہ پیسے دیے گئے ہیں اور یہ چینلز سے الگ ان کو پیسے دیے گئے ہیں مریم نواز کی طرف سے، اس کی بھی تفصیلات انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس کی تفصیلات دی جائیں تاکہ ہم ان چیزوں کو بھی قوم کے سامنے لے کے آ سکیں۔ آج صفدر اوان کے بھائی کا کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور صفدر اوان کے وکیل ہیں جو بیرسٹر ہیں سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ شریف خاندان کے وکیل بھی ہیں، وہ عدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا، اور جو آنریبل عدالت ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا۔ صفدر اوان کے بھائی سجاد اوان جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA بھی ہیں
اور ان کا آپس میں ایک سابق جج ہے اعجاز افضل، ان کے بھائی کے ساتھ ایک جائیداد کا تنازع تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور اس کے خلاف اپیل تھی جس پر سماعت تھی۔ لیگی رہنما صفدر اوان کے بھائی اور سابق جج اعجاز افضل کے بھائی میں یہ جائیداد کا تنازع تھا جس پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ اعظم نذیر تارڑ اس سے قبل بھی 3 بار التوا مانگ چکے ہیں، آج بغیر اطلاع کے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور عدالت کو کوئی انہوں نے ایڈجرمنٹ نہیں دائر کی، جس پر اعظم نذیر تارڑ کو عدالت نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کیوں نہیں پیش ہوئے، تو جو فریقین تھے شریف خاندان کے، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ آج لاہور میں ہیں اور وہ آج اسلام آباد اویلیبل نہیں ہیں۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس کافی عرصہ سے چل رہا ہے، اس کو مزید لٹکانا نہیں چاہتے۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملہ میں چاہتے ہیں کہ وہ اسسٹ کریں لیکن وہ اسسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ سپریم کورٹ نے عدم پیشی پر جو مسلم لیگ نون کے اور شریف خاندان کے وکیل ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کو 10,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب عدالت میں کیس ہو اور آپ اتنی بھی ذمہ داری نہ نبھائیں کہ آپ عدالت کو انفارم ہی نہیں کرتے، آپ عدالت کو انفارم کیے بغیر آپ کیس میں پیش نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جرمانے کی رقم کسی فلاحی ادارے میں جمع کروا کہ اس کی جو رسید ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو پیش کی جائے۔ عدالت نے یہ کہا کہ یہ ہم آخری موقع دے رہے ہیں، اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر پیش نہیں ہوں گے تو ہم یہ جو شریف خاندان ہے صفدر اوان اینڈ کمپنی کا، ہم یہ کیس پھر یک طرفہ اس کے اوپر فیصلہ سنا دیں گے، ہم مزید انتظار نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے پہلے بھی بہت دکھی ہیں، جب الیکشن کا معاملہ تھا، ڈسکا الیکشن پر بڑے سخت ریمارکس تھے آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے، پھر انہوں نے ایک ٹرینڈ بھی چلایا تھا مریم نواز اینڈ کمپنی نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف، تو وہ پہلے ہی بہت دکھی ہیں اور آج کے فیصلے نے جرمانہ چاہے 1 روپے کا ہو، یہ بہت بڑی انسلٹ ہوتی ہے کسی وکیل کے لیے جب اس پر کوئی عدالت جرمانہ عائد کر دیتی ہے اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ حالات نہیں رہے اور ان کی جو اجارہ داری تھی وہ ختم ہو رہی ہے عدالتوں سے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ صرف انصاف کی بات ہوگی اور کوئی عام سائل جائے گا یا کوئی طاقتور جائے گا اس کو ویسا ہی ایک ہی طرح عدالتیں ٹریٹ کریں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔